اگلی صبح وہ 3 پیس میں نقشہ سا تیار کھڑا تھا، گھڑی پہنتے، خود پر پرفیوم چھڑکتے، چشمہ لگائے باہر نکل گیا۔ 6 فٹ قد، کثرتی جسم، قدمی رنگت اور پرکشش نقوش، وہ لوگوں کو مسمرائز کر دینے والی شخصیت رکھتا تھا، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ باہر نکلا، اس کے لان میں ہی صحافی ترتیب سے بیٹھے تھے، وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا۔ السلام علیکم بہزاد شاہر، وہ بولا تو تصویریں اترنے لگی۔ صحافی اپنے سوالوں کے ساتھ تیار کھڑے ہونے لگے، سب اپنے سوال باری باری پوچھے تھے۔ آخری سوال بہزاد کے سیکرٹری کا، اور وہ اس کا جواب دیتا اٹھنے لگا۔ میرے سوال بھی رہتے ہیں ابھی مسٹر بہزاد شاہ، وہ اس پر آنکھیں باندھ کر کے کھولتا ضبط کرتا مڑا۔ وہ ابھی آئی تھی، شاید اس لیے وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا، ابھی رات ہی تو اسے سمجھا کرا تھا۔ آپ اندر آ جائیے، شفیق صاحب نے فون کیا تھا مجھے، بہزاد نے کچھ سوچتے کہا تو حائفہ اسکندر نے گھڑکوں سے دیکھا اور اندر بڑھ کے، جبکہ سب جرنلسٹ اب کھانا کھانے لگے تھے، جس کا انتظام بہزاد شاہ کی طرف سے نکاح کی دعوت کے طور پر کیا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، بہزاد کے سیکرٹری نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں وہ آنے والی ہے؟ پیسہ کس چیز کا دیتا ہوں میں تم لوگوں کو؟ وہ فون پر دھڑا۔ اس نے حائفہ اسکندر کے لیے اسی رات سے گارڈز رکھ دیے تھے محفوظ پر۔ سوری سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا، وہ پہلے آفس میں گئی تھی، تم سب سے تو بعد میں حساب لیتا ہوں میں۔ بہزاد گھبرائے اور کال کر دی، تم باہر انتظار کرو فہر۔ وہ اندر آتا بولا تو سیکرٹری باہر نکل گیا۔ بہزاد اس کو ایک نظر دیکھتے سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ سب سے پہلے نکاح کی مبارکباد وصول کر مسٹر بہزاد، وہ بولی تو بہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ اسے حیرانی ہوئی، کیا وہ لڑکی جس کی بات وہ آنکھوں سے سمجھ لیتا تھا، وہ ایک ہی رات میں اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر ہو گئی تھی؟ حافی، کیا کری ہو یہاں؟ حائفہ سکندر، مسٹر بہزاد، اس نے تصحیح کی ہے، میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے آج ہی یہ آرٹیکل پبلش کروانا ہے، پوچھیے۔ بہزاد نے اسے اجازت دی، جیسے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ حالانکہ آنکھیں سرخ تھی اس کی یہاں موجودگی پر۔ آپ اس بار سیٹ کے لیے امیدوار بنیں گے؟ معلوم نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ عوام کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ؟ ہماری معلومات کے مطابق آپ کوئی NGO بنوا رہے ہیں، ایسا کچھ ہوا تو جلدی منظر پر آ جائے گا۔ مختصر جواب، آپ سیاست میں ہوتے ہوئے ایک ڈیزائننگ کمپنی چلا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ میں اپنی نجی زندگی اشتہاروں میں چھاپنے کے لیے کسی سے شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور اس سوال، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نکاح کی تصویروں نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے، تو آپ کے چاہنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں۔ وہ بولی تو لہجہ ہلکا سا لڑکھڑایا، لیکن نامحسوس انداز میں گہری سانس پڑی۔ بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اٹھا، قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آنے لگا۔ حائفہ کی دھڑکنیں بڑھی، وہ بالکل اس کے آگے موجود میز پر بیٹھ گیا۔ سچ میں اس سوال کا جواب چاہتی ہیں؟ کیا آپ ہر جرنلسٹ کو ایسے ہی قریب آ کر جواب دیتے ہیں؟ وہ فوراً کھڑی ہو کے اپنی جگہ سے، نہیں، یہ مقام صرف حائفہ بہزاد شاہ کو حاصل ہے، میں چلتی ہوں، اب بات کر کے اچھا لگا، خدا حافظ۔ وہ آگے بڑھی، لیکن بہزاد شاہ کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپ گئی۔ جب کہاں آپ کے اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا؟ کیا کل رات کی باتیں بھول گئی تھی؟ اس کی پونی ٹیل کو سرد نگاہوں سے گھورتا بولا، ہاتھ چھوڑیے مسٹر بہزاد، حائفہ میرا دماغ مت خراب کرے، نہیں تو نتائج آپ کی چھوٹی سی جان سہ نہیں پائے گی۔ ہاتھ چھوڑی، وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتی ایک قدم دور ہوئی۔ ایک عام جرنلسٹ ہوں میں، اور مجھے یوں ہی چیٹ کرے، ہم ایک دوسرے کے انجان لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگلی بار اپنی حدود کو کراس مت۔ بہزاد نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس بار جھکا، کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے دور ہے۔ حائفہ نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکا، جبکہ بہزاد شاہ تو ساکت رہ گیا تھا۔ دل میں درد جاگا تھا، وہ بچکی تھا، پھر ہونٹ بیچ کر خود کو قابو میں کیا۔ آپ کا حجاب اب مجھے اترا دکھا تو جان سے مار دوں گا مجھ سے۔ پھر سے اس کے کان کے پاس جھکتا بولا، دور ہے۔ حائفہ کی دھڑکن تیز، اس شخص کی قربت جان لیوا تھی، کسی اور کے ساتھ نکاح میں ہوتے ایسی اونچی اور گھٹیا حرکتیں آپ کو سور نہیں کرتی مسٹر بہزاد۔ وہ چیخا بولی تو سفیر شاہ اندر داخل ہوا۔ آواز آہستہ رکھی، حائفہ بھائی، سب جا چکے ہیں، ہمیں بھی نکلنا ہے۔ سفیر یکدم اندر آتا بولا، ٹھیک ہے، فاہرہ کو بھیجو۔ وہ بولے، حائفہ سے دور ہوتا کھڑا ہوا، فاہرہ اوپر میرے کمرے میں جاؤ، میری الماری میں جہاں میرے کپڑے ہینگ ہیں وہاں اسٹارلٹس ہوں گے، سفید رنگ والے لے کر آؤ، اس نے کام والے کے آتے ہوئے کہا۔ حائفہ نے وہاں سے نکلنا چاہا، حافی وہ داڑا، وہ جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو آرام سے ڈیل کر، وہ اتنا اسے غصہ چڑھا رہی تھی۔ فاہرہ نے اسے لا کر اسٹارلٹ دیا اور چلے گئی۔ وہ حائفہ کے پاس آیا اور اسے وہ اسٹارلٹ سر پر دیا جو اس نے نہ جانے کب کے خرید کر رکھے تھے، بلکہ وہ تو ہر بار ہی جب اپنے لیے شاپنگ کرتا تھا اس کے اسٹارلٹ سے لازمی لیتا تھا۔
عزتیں چیننے والے یہ ڈونگ نہیں رچایا کرتے شاہ صاحب۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالیے، اور خبردار اب یہ اترا تو اس کے ساتھ اچھے سے گھما کر دے تو بولا، ڈرائیور چھوڑ دے گا، ضرورت نہیں ہے مجھے، کسی اور کے شوہر سے مجھے مدد لینے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حائفہ نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھتے کہا، میرا ضبط مت آزمائیے حائفہ، میں کسی کا شوہر ہوں یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اگر چاہتی ہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں کس کا شوہر ہوں۔ مجھے جانے حائفہ نے نرم لہجے میں کہا۔ مزاج شاہ نے اسے اپنے ہزار میں لیتے اس کے بالوں پر لب رکھے، پھر جھکتے اس کے کندھے کو چوما، پھر اس کے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تو کیا نہیں آپ کسی اور کے شوہر؟ میں صاحب کبھی نہیں، میں مر کبھی کوئی تفصیل یا سچائی نہیں سنوں گی، یہ بات آج اور ابھی اپنے ذہن میں بٹھا لے، کتنی بڑی مجبوری بھی رہی ہو مجھے کبھی مت بتائیے گا۔ حائفہ اسکندر بس اپنے جیسے امیدوں کی اصلیت نہیں جان پائی، پہلے بھول گئی تھی کہ مڈل کلاس فیملی سے ہوں، ایک عام چھوٹی جرنلسٹ جسے مشہور سیاستدان اور ڈیزائنر کمپنی کے مالک بہزاد شاہ نے محض استعمال اس لفظ کا مطلب سمجھ آتا ہے تمہیں حافی؟ وہ طرف کیا تو اس لڑکی کے الفاظ پر آپ مر بھی جائے نا، بہزاد تو حافی آپ کی بے وفائی معاف نہیں کرے گی، اور آئندہ کبھی مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کیجیے گا، سمجھے ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ حافی مر گئی، اب اگر مستقبل میں کبھی سامنا ہوا تو ایک عام جرنلسٹ حائفہ اسکندر کا مسٹر بہزاد شاہ سے ہوگا بس، وہ کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اپنے آنسو کو حلق میں اتارتی باہر نکل کے بہزاد شاہ نے کمر میں موجود ہر چیز توڑ ڈالی۔ وہ زندگی میں کبھی اس مقام پر بھی پہنچے گا، اسے اندازہ نہیں تھا، وہ تو بہزاد شاہ تھا، کبھی نہ غلطی کرنے والا، کبھی نہ ہارنے والا، لیکن آج اسے ایسی مار ہوئی تھی کہ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اور جب گھر کے اندر نہ چلی جائے اس کے ساتھ سائے رہو، نہیں تو بہزاد شاہ تم سب کی کھال دے کر رکھ دے گا۔ وہ کال کرتا دوڑا اور کپڑے بدلتا باہر نکل گیا۔ بھابھی کیا ہوا تھا؟ وہ سیدھا ماہا سے مخاطب ہوا۔ تو ماہا نے تھوک نکلتے سب بتا دی، جبکہ حازم نے گہرا سانس بھرا، یعنی اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ وہ مطمئن ہوا، حازم کیا سچ میں ایسا ہے؟ جی امی، حازم کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پرسکون رہی، وہ ٹھیک ہے بھابھی، آپ بھی آرام کریں، امی کھانا گرم کر دے، بھوک لگی ہے، وہ کہتا کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ ماہا ان کے ساتھ کچن میں آگے پڑی کہ اس کی بیٹی آنٹی، وہ الجھے سے بولی، تو سکینہ بیگم نے اسے سب بتا دیا، تو ماہا کو یقین ہو گیا وہ سفیر اور بہزاد کی ہی بہن ہے۔ انہیں گہرا سانس پڑا، وہ دونوں بھائی بے حد خوش ہوتے، اور سفیر وہ بھی تو، اور اس کی ذات پر لگا وہ نامعقول اور بے بنیادی الزام بھی دھل گیا تھا خود بخود۔ وہ مطمئن ہوتی سکینہ بیگم کے کہنے پر ان کے کمرے میں چلے گی، کیونکہ انہوں نے حازم کو کھانا دینے کے بعد فریق کے پاس ہی رہنا تھا۔ ماہا نے لیٹتے سفیر کو کال کی جو اٹھائی نہیں گئی تھی، لیکن میسج آ گیا تھا، وہ اس کی خیریت پوچھا تھا۔ مصروف ہیں؟ ماہا نے لکھتے سینڈ کا بٹن دبایا۔ ہاں ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، کھانا کھایا تھا؟ جی اوکے، سو جا۔ سفیر کا آخری میسج دیکھتے وہ آنکھیں موند گئی، تھوڑی دیر بعد اس کا خون زوروں سے بلنے لگا۔ سفیر شاہ کی کال دیکھتے اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ سو گئی ہو؟ وہ نیند میں ہی بولی تھی۔ ماں اٹھو، مجھ سے بات کرو۔ سفیر شاہ کی بے چینی بڑھ گئی تھی، وہاں دور بیٹھے، مجھے نیند آئی ہے، جب میں نے میسج کیا تھا تب تو آپ مصروف تھے، اب میں مصروف ہوں نا نیند میں، وہ بولتی فون لگتی دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جبکہ سفیر شاہ اسے پکارتا ہی رہ گیا تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو 2:30 بجا رہی تھی، انہیں گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور باہر نکل گئے کہ دل کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا اس کے بغیر۔ انہیں حازم کے کمرے کے راستے پر ڈال دی، اور 20 منٹ بعد وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے گھر سے نکلتے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اندر کیسے جائے گا۔ اس نے ماہا کو کال کی اور لگاتار کی جو اٹھائی نہیں گئی تھی، پھر تاکہ اس نے حازم کا نمبر ملایا کہ یہاں سے وہ اسے ملنے بغیر تو ہرگز نہیں جانے والا تھا، اور ماہا کو گھر نہیں لے جانا تھا اسے، کیونکہ بہزاد شاہ اور سفیر شاہ پر خفیہ طریقے سے نظر رکھی جا رہی تھی جو وہ دونوں جانتے تھے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھی۔ السلام علیکم شاہ صاحب، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، ہاں یار سو رہے تھے؟ سفیر شاہ نے جھجکتے پوچھا۔ اس وقت ہر عام انسان سوتا ہی شاہ، حازم نے کہا، تو سفیر نے فون کو گھورا۔ ان تینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی تھوڑے ہی وقت میں، اور یہ سب بہزاد سفیر کی طرف سے تھا، کیونکہ حازم انہیں پسند آیا تھا اور حازم کے خیالات ان سے مختلف نہ تھے۔ میں باہر کھڑا ہوں۔ باہر کیوں کھڑا ہے؟ گھر کے اندر جا، حازم بولا۔ سفیر نے دانت پیستے، تیرے گھر کے باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھول، سفیر بولا، تو حازم اٹھ کر بیٹھا۔ ایسا غیر ضروری تھا جو رات کے 2:30 میرے گھر کو اتنی عزت بخشی؟ حازم شرارت سے بولا۔ بھول گئے ہو شاید، میری بیوی یہاں، سفیر شاہ جل کر بولا۔ تب تک حازم گیٹ کھول چکا تھا۔ رہا نہیں گیا ایک بھی دن بیوی کے بغیر، 4 مہینے ہو گئے، اپنی تو ہے نہیں، ہٹو اب پیچھے، سفیر شاہ نے کہا، تو حازم مسکرا دیا اور اس سے اندر آنے کو کہا۔ بہزاد کو پتہ ہی آئے ہو؟
حازم نے پھر سے مسکراتے ہی پوچھا تو سفیر شاہ نے اسے گرا کمرہ بتا اور شکل گم کرو۔ سفیر شاہ نے روب جاڑا۔ حازم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، گیٹ کو لاک کر دو، پھر اب تو صبح ہی واپسی ہوگی۔ حازم پھر سے شرارت سے بولا تو سفیر شاہ نے واپس آتے مکہ اس کے منہ پر دے مارا، جو اگر زور سے نہیں لگا تھا تو ہلکا بھی ہرگز نہیں تھا۔ اب سو جو جا کر سفیر شاہ بولا تو حازم اسے گر کر رہ گیا، پھر گیٹ لاک کرتا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ گولا کمرے میں جانے سے پہلے وہ سفیر کو کہنا نہیں بھولا تھا، وہ ایک دوسرے کی کمرے سے لطف اندوز ہونے لگے تھے۔ وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا جو نہ جانے بننی تھی یا برے طریقے سے ٹوٹ جانی تھی۔ سفیر شاہ نے اندر جاتے دروازہ لاک کے اور سامنے دیکھا جہاں وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اسے وہاں کا پرسکون دے کر اپنی بیچانی پر گزارا، پھر جوتے اتارتے اس کے پاس جاتے کچھ سوچا، پھر اس سے ہاتھ سے تھامتے سیدھا اٹھا کر کھڑا گیا، جبکہ اس رفتار پر ماہا کے منہ سے چیخ نکلی تھی جو سفیر نے ہاتھ رکھ کر روکی تھی۔ شاہ ماہا نے اس کا ہاتھ ہٹاتے اپنے ہاتھ دل کے مقام بھڑکتے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے کون اٹھاتا ہے؟ میں جواب پرسکون انداز میں آیا تھا۔ گھڑی 3 بجا رہی تھی۔ ماہا تو حیران تھی، کیا کہنے آئے ہیں اتنی رات کو؟ ماہا کے سوال پر سفیر شاہ کے غصے کا گراپور بڑا تھا، یعنی وہ اتنی تھکاوٹ کے باوجود رات کے 2:30 بجے ڈرائیو کر کے اس کے لیے آیا تھا اور وہ پرسکون سوتی اب اسے آنے کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ سفیر شاہ نے پیچھے صوفے پر بیٹھتے اس پر نگاہ ڈالی جس نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ نادارت، بال الجھے ہوئے اور آنکھیں نیند سے بڑی تھی۔ یہاں بتاتا ہوں کیوں آیا ہوں۔ سفیر شاہ کی باری گمبھیر آواز پر ماہا نے تھوک نکلے قدم اس کی جانب بڑھائے تو سفیر شاہ نے اسے کھینچ کر گود میں بٹھایا، پھر اس کے بالوں کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا، جبکہ ماہا تو نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس لیے آیا ہوں۔ سفیر شاہ نے اس کی گردن پر لب رکھتے اس کے کان کے بعد سرگوشی کی۔ شاہ، مجھے لگتا ہے تم نیند پوری کر چکی ہو، ایسا نہیں بھی ہے تو کل کا پورا دن ہے تمہارے پاس۔ سفیر شاہ کہتا اس پر جھک گیا تھا، جبکہ ماہا تو حیران تھی اس کے اچانک آنے پر اور اس کے یوں خود پر مہربان ہونے پر۔ شاید ان دونوں نے 4 مہینے ایک دوست کے لمس کو بے حد یاد کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ دونوں پرسکون تھے۔ اس وقت ماہا نے گہرے سانس بھرتے اسے دیکھا، پھر اس کے بال میں انگلیاں پھیری۔ آپ نے کھانا کھایا تھا؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم تو سو جہاں آرام سے۔ وہ بولا تو ماہا نے اسے گرا، یعنی بلائی کا کوئی زمانہ نہیں۔ اس نے اٹھنا چاہا، جبکہ سفیر نے اسے اٹھاتے بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے شاہ یہ ہمارا کمرہ، اب تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو ماہا نے اسے پھر سے گرا۔ سفیر نے اسے حصار میں لیا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاہ، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ چوری اور ڈاکے ڈالتا ہوں، چل کر بولا۔ کچھ ایسے لگتے بھی ہیں، ہاں ہاں ہاں، ماہا کہہ کر کھل کر ہنسی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ جبکہ سفیر شاہ نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا، اس نے کتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا، مجھے پتہ ہے میں پیاری ہوں۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ خوش تھی، شاید یہ اس کے شوہر کی کرم نوازی تھی۔ عورت مرد کے وقت دینے پر ہی خوش ہو جاتی ہے، اتنا آسان ہے عورت کو خوش کرنا۔ سفیر شاہ نے اسے خود میں گم کیا تو وہ پرسکون ہوتی اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھ گئی۔ آئی لو یو شاہ، وہ بولی تو سفیر شاہ کے نامی لبوں پر بھرپور مسکراہٹ چھا گئی۔ کسی عورت کا سب کچھ ہونا اپنے آپ میں اعزاز کی بات ہی۔ وہ سو گئے تھے لیکن سفیر شاہ اب بھی اسے تاک رہا تھا، کبھی اس کے بالوں کو چھیڑتا، کبھی اس کے چہرے پر لکیریں کھینچنے لگتا، کبھی اس کو ناک کو چھیڑتا، کبھی لبا انگلی پھیرتا۔ اس کے دل نے مان لیا تھا کہ سفیر شاہ تمہارا دل اس عورت سے کبھی نہیں بڑھنے والا، تمہارا دل جلدی اس عورت کے لیے پاگل ہونے والا، تم جلدی اپنے آپ کو اس کے معاملے میں بے بس پاؤ گے، جلدی تمہارا دل اس کی غیر موجودگی میں بے چین ہو جائے گا اور جلد وہ تمہاری دنیا کی واحد خواہش اور محبت بن جائے گی۔ حائفہ گھر آ چکی تھی لیکن دل اس شخص کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی بزاشا اس سے محبت کرتا ہے کہ اپنا عکس وہ اس کی آنکھوں میں واضح دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی وجہ ضرور تھی جو اس کا باپ خاموش تھا، نہیں تو حائفہ کے لیے تو اس کا اندر صاحب کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر گہرا سانس بھرا، اسے کچھ سوچنا تھا۔ بہزاد کا سر درد سے پھٹا تھا لیکن اس نے کام جاری رکھا تھا۔ آئیے جعفری صاحب، آپ کا انتظار تھا۔ اس نے چہرے پر بری سرار مسکراہٹ لیے اور دیکھا۔ فیروز جعفری بھی مسکرا دیا اور اسے گلے لگایا۔ تم ایمان پاشا سے کیا چاہتے؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں اپنی نجی زندگی کے بارے میں ہر کسی کو نہیں بتاتا جعفری صاحب، بزاشا بولا تو جعفری بل کھاتا رہ گیا، اور اگر میں تمہیں ثبوت نہ دوں تو تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا میں، اور میڈیا کے سامنے تمہاری عزت 2 کوڑی کی کر دوں گا۔ بزاشا مسکرایا، پرسکون مسکراہٹ۔ تم ایسا نہیں کرو گے سسر صاحب، زیادہ وقت کا ضیاع نہیں کرتے، ثبوت ہے۔ انہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی اس صحافی لفافے کو دکھا، شادی کب کرو گے؟ ادا سے جب آپ کہیں، اسی ہفتے۔ وہ فوراً اسے بولا کہ ادا جعفری نے گھر میں طوفان برپا کر رکھا تھا، کوئی بھی لڑکی
اسے سامنے بیٹھے شخص کی خواہشمند ہو سکتی تھی۔ فیروز جعفری گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ اگر پاشا کو پتہ چل گیا کہ میں نے، جعفری نے اپنا خدشہ بیان کیا، ان ثبوتوں سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ بہزاد نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سرد لہجے میں کہا۔ تو فیروز جعفری نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اٹھ کھڑا ہوا۔ رکیے سوزر صاحب، مجھے چیک کر لیں دے، وہ سر سے لہجے میں بولا تو جعفری فیروز جعفری غصے سے بیٹھ کے بہزاد نے پھر سب کچھ چیک کیا تھا۔ پاشا کے الیگل کاموں کی ایگریمنٹس کی کاپیاں تھی، ساتھ فلیش ڈرائیو بھی تھی۔ فخر اس نے اپنی سیکرٹری کو بلوایا، یہ چیک کرو۔ اس نے فلیش ڈرائیو اسے پکڑا دی۔ شادی کہاں؟ فیروز جعفری نے کہنا چاہا، لیکن بہزاد شاہ کی نگاہوں کو دیکھتا خاموش ہو گیا۔ سارے ثبوت ہے اس میں، فخر نے بتایا تو بہزاد شاہ کے نابی لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ شکریہ سسر صاحب، شادی کی تیاریاں کرے، وہ بولا تو فیروز جعفری بھی مسکرا دی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہزاد نے سب ٹیم ممبرز کو بلوایا تھا، اس میں وہ سب بیسمنٹ میں موجود تھے۔ بھائی ہمیں یہ سب حکومت کے حوالے کرنا ہے، سبھی شاہ بولا۔ ہرگز ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، سب میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ ان لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں حکومت کے لوگوں کا ہاتھ ہے، نہیں تو کبھی کوئی ہاتھ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی نہیں کر سکتا۔ ہمارے اپنے لوگوں کا دار ہے۔ انہیں سامنے بیٹھے تابش کمال کو دیکھتے کہا تو وہ تھوک نکل کر رہ گیا۔ سوشل میڈیا اس وقت کا بڑا، ہم کسی میڈیا کو ایڈ نہیں کریں گے کہ ان کے لیے بھی خطا ہو سکتا ہے۔ فرحان اسے صادق رضا کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کرو، وہ بولا تو سب نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وزیر داخلہ بالکل سب حیران تھے، لیکن خاموش سے کام ہو جانا چاہیے۔ وہ پورے ایک دن تک سیاست میں صاحب کے اکاؤنٹس بیان رہیں گے تاکہ جواب دہی کا حق صرف عوام کے پاس ہو۔ ٹھیک ہے سب جا سکتے ہیں، وہ بولا تو سب اپنے کاموں میں لگے۔ تم نہیں تابش کمال، اس کی سرد آواز گونجی تو تابش کا سانس سوکھ گیا۔ کیا ہوا؟ بہزاد حجر سے نامعلوم سے انداز میں وہ سینہ صاف کرتا بولا۔ اس رات اس جگہ پر بچے بھی تھے، یہ بات صرف تم جانتے تھے کیونکہ وہاں کے کیمراز تم نے ہیک کیے تھے، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بہزاد اس نے کہنا چاہا صرف سچ، میری اور میری گرل فرینڈ کی تصویر تھی ان کے پاس۔ بہزاد مسکرایا۔ ایسے کام کرتی کیوں جس میں کوئی تمہیں بلیک میل کر سکے؟ بہلا تم نے سالوں میرے لیے کام کیا ہے۔ تابش کمال کا سانس گٹ گٹ کر رہا تھا۔ جاؤ، تم میری ٹیم کا حصہ نہیں ہو اب سے۔ بہزاد ایسا نہیں کرو، میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے تمہارے ساتھ، سالوں گزرے ہیں، ہمیں 7 سالوں بعد بھی تم نے میرے بھروسے کا اپنی غداری سے قتل کیا۔ بہزاد کھڑا ہوتا دڑ۔ سبیر شاہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ تابش کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ مجھے معاف، یہ یاد رکھنا تم یہاں سے جا رہے ہو، یہاں کی ساری باتیں اور راز یہیں دفن کر کے جاؤ، نہیں تو تم بہزاد شاہ کو جانتے ہو۔ میں سمجھ گیا، اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کافی تھا کہ بہزاد شاہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ صدیق اس نے دوسری ٹیم کے ممبر کو بلوایا، اس پر نظر رکھو۔ جی سب چلے گئے تو بہزاد بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ سر کا درد بڑا تھا، وہ شاور لیتا اپنے بستر پر ڈال گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ ایک لڑکی گمنے لگی جس نے آج اس سے ہر کیا تھا بے حد، لیکن وہ جانتا تھا جتنا اس نے اذیت دی تھی حائفہ کو، اس کے سامنے اس کا آج کا رویہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہزاد نے فون نکالا، حائفہ کا نمبر ملایا، ایک بار اور پھر 10 بار 11ویں بیل پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن محال سمت خاموشی تھی۔ حافی وہاں دور بیٹھے، حائفہ اس کے لہجے میں موجود اذیت کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن دل کو مضبوط کیا خاموشی آپ آ سکتی ہیں۔ خاموشی میری ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کو مسٹر بہزاد؟ آپ کی ضرورت مرتے دم تک رہے گی۔ حائفہ بہزاد شاہ تھا کے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گئی، پھر گہرا سانس بولا میں آ رہی۔ بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اٹھا بیٹھا، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، میری ایک شرط ہے، وہ بولے تو بہزاد شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ بولیے، آج ایک آخری بار ملیں گے ہم، پھر یا وہ لڑکی یا میں، وہ بولی تو بہزاد شاہ کی پکڑ خون پا مضبوط ہے۔ حائفہ مسکرا دی۔ آپ جانتی ہیں حائفہ، بہزاد شاہ آپ اور بس آپ، تو ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ کب چھوڑیں گے اسے؟ جب بولیں گے آپ، وعدہ کرے۔ درخت دل سے کہا گیا وعدہ تھا، اس لڑکی کی خوشبو اور اپنے دل کے سکون کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتا تھا۔ ایک اور بات بولیے، آپ کل ہی اناؤنس کریں گے ہماری شادی کا؟ وہ سوچے سمجھے بغیر بولی تھی، ابھی میں رخصتی نہیں چاہتا، سنجیدہ لہجہ، لیکن میں چاہتی ہوں۔ وہ دو بولی، سیفی آ رہا ہے آپ کو لینے، میں نہیں آؤں گی۔ حائفہ بولی تو بہزاد نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود پر قابو کیا۔ حافی جو آپ کہیں گے ویسے ہوگے، سیفی آ رہا ہے، تیار ہی۔ بہزاد نے کہتے کال کر دی کہ وہ کوئی نیا جواز نہ دے دے اس کو، نہ نے کہا۔ حائفہ نے آنے کے سامنے خود کو دکھا، پھر کپڑے نکالے، فریش ہوتے ہو کہا، جب کہ باہر نکل گئے۔ کہاں جائی حائفہ؟ سکندر صاحب بولے،
بہزاد سے ملنے بابا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آنکھیں ان سے ملائے بغیر بولی ٹھیک ہے کون ہے؟ سفیر بھائی ٹھیک ہے۔ پھر سفیر کے آدھے اسکندر صاحب سے ملتے ہوئے نکل گئے تھے۔ کیسی ہائپا؟ ٹھیک ہوں۔ ہائپا نے سر جھکا کہا کیا ہوا بہزاد کو؟ یہ تو آپ جا کر پوچھیں گی۔ سفیر شاہ مسکرایا، ماہی کہاں ہے؟ وہ گھر نہیں ہے؟ مجھے ان سے بھی ملنا ہے، آپ فون پر بات کر لیں۔ سفیر شاہ نے کہا تو ہائپا نے اسے گھورا، آپ بالکل بھی اسے ڈسٹرب نہیں کرتے۔ بہزاد نے بدلے میں ہائپا کو گھورا جو اسے پہلے سے ہی گھوری تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے کیوں گھور رہے ہیں آپ؟ کیوں گھور رہی ہیں؟ میں بڑا ہوں آپ سے، میں بہزاد کو بتاؤں گی۔ ہائپا نے ناک بسور دکھا تو سفیر شاہ مسکرایا۔ گھر آتے ہی وہ انہیں باہر ہی ملا تھا، شاید بے صبری سے وہ اپنی منقوہ کے انتظار میں تھا۔ السلام علیکم، بہزاد نے گمبھیر آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ ہائپا نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ساتھ شکر کہ وہ آ گئے تھے، بھائی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر دوا خود چل آئی ہے؟ شاہ وہ نکاح ہائپا پر ٹکائے بولا جو کر کے چور دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار وہاں آئی ہو۔ سفیر مسکرا دیا۔ بہزاد ہائپا نے بلاہر اسے نکاح میں لائی۔ سفیر شاہ کو گرا بولیے، وہ ہمت گوش ہوا، یہ اپنے بھائی کو سمجھائیے۔ سفیر شاہ نے ہائپا کو گرا، کیا کہا ہے تم نے سیفی بھائی؟ یہ آپ کی بیوی مجھے گری تھی تو بس میں نے اتنا بتایا انہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں۔ سفیر شاہ نے ہائپا کو دیکھتے شرارت سے کہا، تم بڑے ہو عمر میں لیکن رشتے میں نہیں، بابی ہے تمہاری ہاپی؟ کوئی بات نہیں، کون سا ایک بابی ہے ان کی؟ ہائپا نے کہا تو خاموشی چھا گئی، جبکہ سفیر شاہ نے بہزاد کے بینچے جبڑے دیکھے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھائیں گی ہاپی؟ نہیں۔ بہزاد اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ ہاتھ چھوڑیے، ہائپا نے کمرے میں جاتے کہا اور ایک نظر بہزاد کے کمرے کو دیکھا جہاں وہ پہلی بار آئی تھی۔ یہ کمرہ خوبصورت تھا، اپنے لیے نکاح کی تصویر نہیں لگائی، وہ اپنا زخمی دل یہ محالف کا دل زخمی کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاپی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے سر میں درد ہے، بہزاد نے بار لیتے کہا اور میرے دل میں اس سرگوشی میں بولی کہ وہ سن نہ پایا۔ بہزاد خاموش تھا، اسے دیکھتا رہا جو سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے آپ چاہیے ہاپی، وہ آنکھیں بند کرتا بولا۔ ہائپا کا دل تڑپ گیا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس میں بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کتنا بھی ناراض سے ہی وہ شوہر تھا اس کا، اور سب سے بڑھ کر وہ شخص محبت تھا اس کی، اور محبوب کی تو 100 غلطیوں کے بعد بھی دل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ دوا لا دے، فاہدہ کو بتائیے دوا کے لیے مجھے بلایا ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ ہائپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خدا کے پاک نام سے شروع کرتے آیت دہراتے اس پر پھونک دی، اب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو یقین ہے خدا کے کلام سے زیادہ کسی چیز میں طاقت نہیں، میرا یقین ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اب مجھے جانا چاہیے۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میری مرضی سے واپس جائیں گے آپ؟ بہزاد نے کہتے اسے ساتھ لٹاتے حصار میں لیا۔ مت بولیے، ابھی شادی نکاح میں ہے آپ میرے، بہزاد نے کہتے اس کے بالوں سے حجاب ہٹائے اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا چیز پریشان کری آپ کو؟ ہائپا نے چھت کو دیکھتے استفسار کی۔ آپ تو چھوڑے مجھے، جو چیز دل میں درد کا سبب بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی ذات نہیں، آپ کا درد میرے درد کا سبب بنا ہے۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ کی بوجھ پر انگلی پھیرتے کہا، تو نہ دے مجھے درد۔ ہائپا نے تڑپتے کہا، اس عورت سے تو کیا میرا اس دنیا کی کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں نہ رہا ہے۔ ہائپا، بہزاد میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تو وہ نکاح خاموشی، میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کھو دیے، انہیں میرے سامنے قتل کیا گیا، میرے اپنے ہی چچا نے میری بہن کو مار دیا گیا۔ میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی مزدوری کی کہ میرے پاس سبھی وقت پڑی تھی، مجھے کچھ کرنا تھا ان کے لیے، میں نے دن اور رات ایک کر دیے، پڑھائی کے ساتھ سب کیا کہ کہیں سیفی کو بابا کی کمی محسوس نہ ہو، اور میرا واحد رشتہ وہ رہ گیا تھا دنیا میں، میری خوشی سے سفیر بن گیا۔ میں نے خود کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں کیا ماما، اور پڑھی کے بعد پھر اپنی بہن کا خواب پورا کہ وہ ہمیشہ ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، اپنا بوتیک چاہتی تھی، میں نے اور شاہ نے سالوں لگا دی اس پر۔ میں نے سیاست میں قدم رکھا صرف ایک خاص مقصد کے لیے۔ کیسا مقصد؟ میں نے پہلی بار خوشی کا محسوس کی، جانتی ہیں، آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر، اس سڑک کنارے میں آپ کو پرپوز کرنے ہرگز نہیں آیا تھا، بس میرا دل آپ سے معافی کا طلبگار تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔